سناتا ہوں تو وہابی پناہ مانگتے ہیں۔ مولانا اختر صاحب نے کہا کہ ربانی صاحب آپ ہمارے گوجر میں آئے تھے تو وہابی نے آپ کے تقریر کے بعد، آپ کی تقریر کے بعد ایک بہت بڑا اجتماع کیا اور انہوں نے تقریر میں کہا کہ غلام ربانی کو تو 2-4 حدیث یاد ہے، وہ تو ہم لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان، آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں، اڑیسہ میں ہم سے زیادہ تقریر کسی کی نہیں ہوتی، سال میں ہر جگہ تقریر ہوتی ہے۔ میرا چیلنج ہے، قسم خدا کی اگر 100 حدیث بھی مجمع میں آ کر کوئی وہابی سنا دے گا تو میں مان لوں گا کہ ان کو بھی یاد ہے، لیکن یہاں 100 کی بات ہے، ربانی کو تو 1000 حدیث عربی میں یاد ہے، اور کتنا یاد ہے مجھے نہیں۔ مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت منادی ساڑھے 300 حدیث، 350 حدیث وہابی کان کھول کر سن لے۔ میں اپنے سوٹ کیس میں لے کے چلتا ہوں، کاپی میں نوٹ کر کے چلتا ہوں، چونکہ حدیث کی موٹی موٹی کتاب تو لے کر چل نہیں سکتا، سفر میں بوجھ بن جائے گا، میں اپنی کاپی میں نوٹ کر کے چلتا ہوں۔ 350 حدیث 4 کاپی میں نوٹ ہے، آپ آؤ تو دکھا سکتا ہوں، جلسے کے بعد میرے حجرے میں آ کے دیکھ سکتے ہو۔ غور سے سنو مسلمان، یہ تو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ کی جماعت کے قدموں کا دھول ہے۔ ارے جب دھول کا یہ عالم ہے تو ہماری جماعت کے پھول کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ارے جب دھول کو اتنی حدیث یاد ہے تو ہماری جماعت کے کھلتے ہوئے پھول کو کتنی حدیث یاد ہوگی۔ غور سے سنیے، اب ترجمہ سنیے۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ زور سے بول دو۔ حضرت عمر بن سلمہ وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب قرآن کی یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ زور سے بول دو۔ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میرے سرکار نے حضرت فاطمہ کو بلایا، اے فاطمہ ادھر آؤ، اے حسین ادھر آؤ، اے علی ادھر آؤ، اے حسن ادھر آؤ۔ میرے سرکار نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد بیٹھایا اور اپنی چادر میں چھپا، ہؤلاء اہل بیتی فذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سرکار اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنے لگے، غور سے سننا۔ اپنی چادر میں حضرت علی کو چھپا لیا، فاطمہ کو چھپا لیا، حسن و حسین کو چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد پیغمبر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ سارے کے سارے میرے اہل بیت پا گئے، یا اللہ یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں، چادر کے نیچے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت پاک ہے۔ اے اللہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائیوں کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک کر دے۔ اب بتاؤ مسلمان، میری طرف دیکھو، جس کے پاکی کے لیے دعا پیغمبر نے کیا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جس کے طہارت کی شہادت قرآن دے رہا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یاد رکھیے قسم خدا کی، ان وہابیوں سے پوچھئے کہ اگر حسین غلط ہے تو پیغمبر کی اس دعا کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت صحیح یا اہل بیت صحیح، یا قرآن کی آیت اگر غلط ہے تو اہل بیت غلط ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی آیت بھی حق ہے اور اہل بیت کی طہارت بھی حق ہے، اہل بیت کی فضیلت بھی حق ہے۔ یہ ظالم وہابی لوگ بولتے ہیں، یاد رکھو مسلمان، اب بھی ہوش میں آؤ۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ مرغا مچھلی کا جھگڑا ہے، قسم خدا مرغا مچھلی کا جھگڑا نہیں ہے۔ آج بھی وہابی توبہ کر لے تو ربانی ہونٹوں کو چوم لے، ربانی سینے سے لگا لے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو ہمارا
बाप भी होगा हम माफ नहीं करेंगे, हमारा भाई होगा हमारा उससे भी कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कि हमारा रिश्ता तो उससे है जिसका रिश्ता मेरे पैगंबर से है, आले रसूल से है, अहले बैत से है। हम ये नहीं देखते कि बरेली शरीफ का कौन है, हम ये नहीं देखते कि कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते कि अजमेर का कौन है, हम तो ये देखते हैं कि नबी से मोहब्बत करने वाला कौन है, नबी का वफादार कौन है। ऐ केंद्रा पारा वालों, अगर नबी से मोहब्बत करने वाला हब्श का रहने वाला बिलाल हो तो सीने में बसा लेते हैं, और मक्के का रहने वाला अबू जहल गुस्ताख हो तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग कहते हैं कि करबला की जंग सियासी थी, क्या थी? अरे बोलो, जैसे आजकल एमएलए लोगों की, बोलो एमएलए लोगों की जंग या एमपी की जंग या हमारे हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होता है, जितने लोग बोलो जीतने के लिए जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सब लोगों की जंग क्या होती है? जोर से बोलो, सियासी। ऐसे ही सियासी जंग थी। हजरात, इन वहाबियों से कहिए ये इल्जाम तुम अपने अशरफ अली थानवी के बारे में लगा लेना, अपने इस्माइल देहलवी के बारे में लगा लेना, अपने बाप दादा के बारे में लगा लेना, लेकिन ये इल्जाम नबी के नवासे के बारे में कभी मत लगाना। अरे जालिम, अगर हुसैन को हुकूमत की तमन्ना होती, अगर मेरा हुसैन उंगली का इशारा कर देता तो पूरा अरब सिमट कर उनके झंडे के नीचे आ जाता। अगर मेरे हुसैन को दौलत की तमन्ना होती, मेरा हुसैन एक इशारा कर देता तो पूरा पहाड़ सोना पड़ सकता था। पूरे मदीने के लोग हुसैन के कदमों में सोना डाल सकते थे। लेकिन हकीकत क्या है? कसम खुदा की, मेरे हुसैन को दौलत की तमन्ना नहीं थी, मेरे हुसैन को हुकूमत की तमन्ना नहीं थी। मेरा हुसैन करबला में सियासत करने नहीं गया था, हुकूमत करने नहीं गया था। हकीकत क्या है सुन लो, मेरा हुसैन करबला में हुकूमत बनाने नहीं गया था, बल्कि नाना की शरीयत को बचाने गया था, और वाकई हुसैन ने बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कुरान कहता है रसूल आप कह दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का प्यार, अहले बैत की उल्फत। ये बताओ आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो? देखो आपने देखा ना, आप चादर ओढ़े हैं पसीना नहीं आ रहा है, पान खा रहे हैं पसीना नहीं आ रहा है, तंबाकू खा रहे हैं पसीना नहीं आ रहा है, लेकिन रब्बानी जब बोलने लगा तो चादर को भी फेंकना पड़ा। लगता है याद रखो हजरात, चादर भी खोलना पड़ा, चादर भी हटाना पड़ा। कसम खुदा की, नबी के इश्क की गर्मी ऐसी होती है कि दुनिया की कोई ठंडी उसको बोलो ठंडा नहीं सकती। नबी का दीवाना हमेशा गर्म ही रहता है, नबी का दीवाना हमेशा, अरे बोलो, फुल फार्म में होता है। लोग कहते हैं कि मौलाना आपका बदन ठंडा हो जाएगा, चादर ओढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ जनाब, जब मैं नबी की हदीस पढ़ने लगता हूँ तो हिट भी हो जाता हूँ, फिट भी हो जाता हूँ। इसलिए याद रखो, अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से फिर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। देखो मेरी तकरीर भी समाप्त करो, उलमा की जियारत भी करो। आपके इमाम साहब भी तशरीफ फरमा है, हमारे हजरत कर्नाटक से तशरीफ लाए हैं। बड़ी अछूती सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात मैं अर्ज कर रहा था, जरा कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो। कुरान कहता है ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का प्यार, अहले बैत की उल्फत। हजरात मैंने शुरू में बयान किया है कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है बोलो उनकी तौहीन नहीं कर सकता, बल्कि वो हर वक्त उन पे मरने की कोशिश करता है। अब दूसरी हदीस तीसरी हदीस सुनते जाओ, पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रिश्ता तो टूट गया है, लेकिन ये माइक से रिश्ता टूटा है, हुसैन से रिश्ता बाकी है। घबराइएगा नहीं, इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। हदीस पाक सुन लो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 218 की हदीस सुन लो। अन इब्न अब्बास क़ौल क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहल बैती बिहुब्बी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप घबराना
بھاگنا نہیں, توجہ کے ساتھ سننا, آپ میرا ذہن بناؤ, انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا محبت کے 3 درجے ہیں. کئے درجے؟ زور سے بولو. محبت کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ غور سے سنو, سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. محبت کا درجہ سب سے پہلا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے. تم نماز نہیں پڑھتے, اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے. تم جھوٹ بولتے ہو, تم چوری کرتے ہو, تم اس کو گالی دیتے ہو, اس کے نبی کو برا بھلا کہتے ہو, اہل بیت کی توہین کرتے ہو, اللہ پھر بھی لوگوں کو روزی دیتا ہے. وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ کسی پر باب رزق بند نہیں کرتا, اپنے نافرمان بندوں کو بھی روزی دیتا ہے, اپنے فرما بردار بندوں کو بھی روزی دیتا ہے. سرکار فرماتی ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس سے ہر حال میں محبت کرے. کیا کرے؟ زور سے بولو. اٹھک بیٹھک نہ کرو ورنہ میں تقریر بند کر دوں گا. مولانا ربانی کی جب تقریر ہو تو اٹھک بیٹھک نہ ہو, ورنہ میرے دل میں اٹھک بیٹھک پیدا ہونے لگتی ہے. آپ غور سے سنو, یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. زور سے بولو. محبت کا درجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. کیا ہے؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو. یہ تو پہلا درجہ ہوا. کیا ہوا؟ لیکن دوسرا درجہ کیا ہے؟ سنیے, سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے, اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے کرو, اور اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے بھی محبت کرو, اہل بیت سے بھی پیار کرو, اہل بیت سے بھی الفت کرو. حضرات یہ بتاؤ ہم اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں پیار کرتے کہ اہل بیت کا لباس بڑا خوبصورت ہے, اہل بیت کا بولو اہل بیت کا کپڑا بڑا خوبصورت ہے. ہم کپڑوں سے پیار نہیں کر رہے ہیں, اہل بیت کی نسبت سے پیار کر رہے ہیں. یاد رکھو حضرات, اہل بیت کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا, اچھا یہ بتاؤ دنیا میں صرف جنگ کربلا ہوئی یا اور بھی جنگیں ہوئی؟ زور سے بولو. اور بھی جنگیں ہوئی. جنگ بدر ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ خیبر ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ خندق ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ احد ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے, صرف اڑیسہ نہیں, جیسے چاند نظر آیا پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے. پوری دنیا میں حسین کے دیوانے کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں. ہر گلی میں دیکھو, ہر کوچے میں دیکھو, بچوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں, عورتوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہی ہے, جوانوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں, بوڑھوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں کیا صرف حسین ہی شہید ہوئے ہیں یا اور بھی شہدا گزرے ہیں؟ لیکن اور شہدا کا نام اتنا کیوں نہیں لیا جاتا جتنا حسین کا ڈنکا بجتا ہے؟ حسین کے نام پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں. یاد رکھو حضرات, اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ حسین کا خون نبی کا خون ہے, حسین کا لہو مصطفیٰ کا لہو ہے. کربلا میں یزیدی نے حسین کو قتل نہیں کیا, حقیقت میں پیغمبر کو قتل کیا ہے. حقیقت میں حسین کا خون نہیں پیغمبر کا خون بہایا ہے, حسین کا خون نہیں نبی کا خون بہایا ہے. اور نبی کا خون جہاں پہ گرے گا دیوانے کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ایک بخاری شریف کا واقعہ سنتے چلو, لیکن آپ لوگ غور سے سننا, لیکن پورا مجمع ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بول دو سبحان اللہ. بخاری شریف کا واقعہ سنیے. ہمارے حضرت بھی تشریف فرما ہے, کرناٹک کے بہترین مقرر عمدہ خطیب تشریف فرما ہے, جو پہلی بار اڑیسہ کی دھرتی پر تشریف لائے ہیں. ان کے چہرے کی زیارت کرو, ان کا کردار مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے, ان کی گفتار محمد مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے. آپ حضرت امام و خطیب کی بھی زیارت کرو. ہمارے دیگر علماء تشریف فرما ہے. یہ ہمارے عزیز گرامی حضرت حافظ و قاری مولانا نقیب العلماء حافظ اختر صاحب بھی تشریف فرما ہے, جو پہلے کچھ اور بولتے تھے اب تو ایسا بولتے ہیں کہ اڑیسہ میں کسی نقیب کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو بہت اچھا نقیب آپ کے علاقے میں مل گیا ہے, تم 3000 دے کر نقیب کو کیوں بلاؤ گے؟ آپ انہی کو بلاؤ. یاد رکھو قسم خدا کی, اپنے علاقے کے لوگوں کو پہلا درجہ دو. یہ محبت کا حق یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پہلے نمبر دو, کیونکہ یہی تمہاری عزت بچاتے ہیں, یہی تمہاری آبرو بچاتے ہیں, یہی تم کو ہر وقت کام آتے ہیں. اس لیے ان کو ضرور چاہے کوئی
کوئی بھی ہو، چاہے حافظ صاحب ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، یاد رکھو اپنوں کو بھی یاد رکھا کرو. پورا مجمع ایک بات اور سنتے چلو، محبت سے پہلے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. صلح حدیبیہ کا واقعہ سنتے چلیے. صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا. زور سے بولو کہاں بھیجا؟ اے موبائل والے، میں تصویر کھنچوانے نہیں آیا ہوں، حدیث سنانے آیا ہوں. اور سے سنیے، صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ حضور کی بارگاہ میں. کہاں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ محمد کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہیں. ہم محمد کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم محمد کا خون بہا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم محمد میں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ ادھر دیکھو، چھپ کر کیا دیکھا کہ میرے حضور وضو کر رہے ہیں. میرے حضور وضو کر رہے ہیں. ان جاسوسوں نے چھپ کر کیا دیکھا کہ جب میرے حضور وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی جب زمین پہ گر رہا تھا تو صحابہ گرنے نہیں دے رہے تھے، آپس میں لڑ کر آگے بڑھ کر کوئی چلو میں لے کے آنکھوں میں مل رہے ہیں، کوئی چلو میں لے کے چہرے میں مل رہے ہیں، کوئی چلو میں لے کے سینے میں مل رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے برتنوں میں جمع کر رہے ہیں، کوئی شیشیوں میں جمع کر رہے ہیں. جس کو جو مل رہا ہے وہی اٹھا کر لے جا رہا ہے. اللہ غور سے سنیے، جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ نکلے ڈر کے مارے اور لوگوں سے جا کے کہہ دیا کہ بھول جاؤ کہ تم محمد کو قتل کر ڈالو گے. ارے ان کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھر ہے لیکن ان کی محبت ایسی ہے، ان کی دیوانگی ایسی ہے، ان کی مستانگی ایسی ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو محمد کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ محمد کا لہو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس کا نام محبت ہے. محبت کا کیا درجہ؟ زور سے بولو 3 درجہ. پہلا درجہ کہ اللہ سے محبت کرو، دوسرا درجہ کیا؟ زور سے بولو نبی سے محبت کرو، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولیے کہ آل نبی سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. دیکھو حضرات، آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ التحیات پڑھتے ہو؟ زور سے بولو التحیات پڑھتے ہو. التحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل کون ہے؟ ارے بولو وہابیوں سے پوچھ کہ یہ آل کون ہے؟ اور اگر حسین غلط ہو تو آل محمد کا ذکر ہی غلط ہو جائے گا. ارے بولو، نبی نے درود پڑھنا، نماز میں درود پڑھنے سے نماز نہیں ہو سکتی. اگر آل رسول غلط ہو اور غلط لوگوں کا نماز میں ذکر کیا جائے، ان پر درود پڑھا جائے، لیکن حضرات آل رسول غلط نہیں ہے، وہابی غلط ہے. آل رسول غلط نہیں ہے، یہ دیوبندی غلط ہے جو اپنی غلط ذہنیوں سے کام لے رہا ہے. میرا حسین تو کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے. ارے بولو، اگر حسین غلط ہوتے تو آج پوری دنیا میں دیکھو غوث اعظم حسین ہی کی تو اولاد ہے، غریب نواز حسین ہی کی تو اولاد ہے، زین العابدین حسین ہی کی تو اولاد ہے، مخدوم سمنا حسین ہی کی تو اولاد ہے. جہاں جہاں بزرگوں کا مزار چمک رہا ہے وہ حسین ہی کی زیادہ تر اولاد نظر آ رہی ہے. حق ہے. کربلا میں یزید گیا تھا مٹانے کے لیے، بولو مٹانے گیا، لیکن سنیے جو مٹانے جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. ایک بات سن لو، ایک وہ دن بھی ہندوستان میں آنے والا ہے، اور ہندوستان نہیں پوری دنیا میں، جلدی بولو، پوری دنیا میں وہ دن آنے والا ہے کہ قسم خدا کی گستاخ رسول کو دوڑا دوڑا کر ہم لوگ نہیں غیر لوگ ماریں گے. کون ماریں گے؟ زور سے بولو. غیر لوگ ماریں گے، اور ان لوگوں کو داڑھی اور ٹوپی میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ گستاخوں کو سزا دے گا. آپ کو معلوم ہے پاکستان اور ہندوستان کی کتنی کھینچا تانی چل رہی ہے؟ ادھر دیکھو، پاکستان اور ہندوستان کی کتنی کھینچا تانی چل رہی ہے. پاکستان سے ہندوستان کہہ رہا ہے آتنکوادی کو واپس کرو، آتنکوادی کو حوالے کرو. اچھا پاکستان سے پوچھا گیا کہ یہ آتنکوادی کون لوگ ہیں؟ تو جانتے ہو آج سے 4 مہینہ پہلے، آج سے 6 مہینہ پہلے پاکستان کا ایک سفیر امریکہ گیا تھا. اس نے برجستہ یہی کہا کہ دیوبندی جماعت کو بند کر دیا جائے، وہابی کو بند کر دیا جائے، خود آتنکوادی بند ہو جائیں گے. یہ مسعود اظہر کون ہے؟ وہابی ہے. یہ اسامہ بن لادن کون ہے؟ یہ وہابی ہے. یہ ملا عمر کون ہے؟ یہ وہابی ہے. آج تک جتنے بھی آتنکوادی کے نام سے یاد رکھو پوری دنیا میں نام آئے، وہ کوئی سنی عالم نہیں ملے گا، یہ سب بدعقیدے ملیں گے، یہ سب گستاخ رسول ملیں گے. یاد رکھو مسلمان، امریکہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی طرف سے پوری
دنیا کے اندر ایک ایسا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے کہ یہ وہابی جماعت نظر نہیں آئے گی, یہ دیوبندی جماعت نظر نہیں آئے گی. یاد رکھو پورے کا خاتمہ ہوگا, لیکن انتظار کرو, ہم خاتمہ نہیں کریں گے. ہم تو مفلس ہے, ناچار ہے, ہم تو زبان ہی سے بول رہے ہیں, لیکن ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ تلوار بولے گی, گولی اور پستول بولے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمان, ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو, جیسے حق پر ہو ویسے حق پر رہو. ہم لوگ نئے نہیں ہیں, ہم لوگ تو 1400 برس پرانے ہیں. نئے یہ لوگ ہیں, ان کا باپ نیا ہے, ان کی جماعت نہیں ہے, ان کا خاندان نیا ہے. ہم لوگ تو اتنے پرانے ہیں کہ 700 برس پہلے غریب نواز ہمارے ہی تھے, حضرت غوث اعظم ہمارے ہی تھے, مخدوم سمرا ہمارے ہی تھے, جتنے بزرگان دین ہیں سب ہمارے ہیں. ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خود میرے مصطفیٰ کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یاد رکھو آج لوگ پیسہ دے دے کر وہابی بنا رہے ہیں, پیسہ دے دے کر لوگوں کو خرید رہے ہیں. اے مسلمان, تمہارے پاس اگر ایمان ہے اور کوئی پیسہ لے کر آئے تو کہو کہ دولت تم کو مبارک ہو, ہم کو غربت مبارک ہو. تم کو سعودیہ کا ریال مبارک ہو, ہم کو آمنہ کا لال مبارک ہو. ہمیں تو آمنہ کا لال چاہیے, ہم کو آل رسول چاہیے. حضرات, تو محبت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, اللہ سے محبت کرو. دوسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, نبی سے کرو. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, آل با اہل بیت پاک مصطفیٰ سے کرو. اب ایک اور حدیث سن لو, اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے. لائٹ آ گئی, آپ گھبرائیے گا نہیں. میری تقریر کے بعد آپ کو مشاعرے کا پروگرام سننا ہے. 10 منٹ اور میری تقریر سن لو, کہو گے تو بڑھا دوں گا, ورنہ میں اپنی تقریر کو 10 منٹ میں سمیٹ لوں گا. بولو حضرات, بڑھاؤں؟ اگر بڑھانے کی اجازت ہے تو جب تک پورا مجمع ہاتھ نہیں اٹھائے گا میں بڑھوں گا نہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, میں بہت خوش ہوں. اگر واقعی حدیث سننا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, اب بڑی مشہور حدیث سن لو. وہابی کی نانی مر جائیں گی, جواب نہیں دے پائیں گے. حدیث کا حوالہ نوٹ کر لو, مشکات شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 569, ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سن لو. ان جابر بن عبداللہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. لائن بولو, یہ لائٹ تو ڈسٹرب کر رہی ہے لیکن ہمارا بھائی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے. میں اس لائٹ سے بیزار ہوں لیکن آپ کو تقریر سنانے کے لیے تیار ہوں. گھبرائیے نہیں, لائٹ پہ مت جاؤ. ماشاءاللہ, کتنی خوبصورت, بولو, جشن ہے, نبی کی محفل ہے, حسین کا ذکر ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, غور سے سنیے. اچھا یہ بتاؤ, حضور نے کتنی مرتبہ, جمع بولو, مولانا لوگ بھی بولے, کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور نے کئی بار حج کیا تو کیا کہو؟ زور سے بولو. حضرت فرما رہے ایک بار. اب بالکل صحیح ہے, میرے سرکار نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا. کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو. ایک مرتبہ حج کیا, اور وہ بھی کب کیا؟ ادھر دیکھو, جس سال میرے سرکار دنیا سے چل بسے, پردہ کر گئے, نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, اسی سال میرے سرکار نے حج کیا. لیکن سن لو مسلمان, میرے سرکار جب حج کے لیے گئے تو دیکھو پیغمبر کا علم غیب دیکھو. پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ اس سال میں جانے والا ہوں, اس سال میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. میرے پیغمبر حج کے دوران عرفہ کے دن اپنی اونٹنی سوار ہو کر لوگوں سے تقریر فرما رہے تھے, واز فرما رہے تھے. آنکھوں میں آنسو ہے, مصطفیٰ تقریر کر رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں. وہ کون سی تقریر ہے؟ غور سے سنیے. حدیث میں آیا ہے, میرے سرکار نے فرمایا, او صحابہ ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. او صحابہ ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر
जाने वाला हूँ, तुम्हारे दरमियान से रुखसत होने वाला हूँ। तुम लोग घबराना नहीं कि नबी जब चले जाएंगे तो हमारी रहबरी कौन करेगा, हमारी पेशवाई कौन करेगा, हमें शरीयत की बात कौन बताएगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। ओ सहाबा, मैं जा रहा हूँ जरूर, लेकिन दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। इन दोनों को पकड़े रहना, हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। यार क्या फरमा रहे हैं, जोर से बोलो। ओ सहाबा, घबराना नहीं, मैं जा रहा हूं लेकिन दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। क्या चीजें, जोर से बोलो। एक कुरान, दूसरी अहले बैत। इन दोनों को पकड़े रहना। क्या कहा, जोर से बोलो। पकड़े रहना, हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। इस हदीस का दो मतलब है। क्या मतलब, जोर से बोलो। दो मतलब है। एक मतलब तो ये है, ओ सहाबा, एक ऐसा जमाना आएगा कि करबला के मैदान में मेरी औलाद पे पानी बंद किया जाएगा, मेरी औलाद पे दाना बंद किया जाएगा, मेरी औलाद का खून बहाया जाएगा। जितने यजीदी होंगे सब अहले बैत के दुश्मन होंगे। ओ सहाबा, उस वक्त अहले बैत को पकड़े रहना, यही कुरान के मुताबिक होंगे। एक तो मतलब सुनिए, दूसरा मतलब ये है कि अहले बैत को पैगंबर ने कुरान के साथ इसलिए पेश किया कि दुनिया में किसी और को पेश किया जाता तो बोलो वो चले जाते तो कुरान अकेला रह जाता, लेकिन मुस्तफा ने तो छोड़कर भाग जाता, हिम्मत हार जाती। लेकिन ये मेरा गुर्दा है जो मैं डटा हुआ हूँ। बहरहाल मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, तो मेरा भी आपको ख्याल रखना है। रखना है कि नहीं, जोर से बोलो। देखो, मैं पसीने से शराबोर हो चुका हूँ, मैं पसीने से भीग चुका हूँ, तो आपको मेरा भी ख्याल रखना है। देखिए, माइक की आवाज जब कट जाती है तो रिश्ता इधर उधर होने लगता है। आप जानते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन ये तो मेरी मोहब्बत है जो मैं फिर भी हौसला को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप घबराइए नहीं। बात ये चल रही थी कि पैगंबर ने अपनी औलाद अहले बैत ही को कुरान के साथ क्यों पेश किया। हजरत अबू बकर मौजूद थे, उनको क्यों नहीं पेश कर दिया? उमर मौजूद थे, उनको क्यों नहीं पेश कर दिया? किसी और सहाबी को क्यों नहीं पेश कर दिया? तो याद रखो, पैगंबर जानते थे कि अगर कुरान के साथ सिद्दीक को पेश करता हूँ, सिद्दीक चले जाएंगे तो कुरान तन्हा रह जाएगा, उमर चले जाएंगे तो तन्हा रह जाएगा, उस्मान चले जाएंगे तो कुरान तन्हा रह जाएगा। किसी और सहाबी को पेश करता हूँ, सहाबी जब चले जाएंगे तो कुरान तन्हा रह जाएगा। मेरे पैगंबर जानते थे कि मेरी औलाद दुनिया में कयामत तक बाकी रहेगी। करबला में तो लोग मिटाने जाएंगे, लेकिन मेरी औलाद मिटेगी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कयामत तक बाकी रहेगी। मुस्तफा ने औलाद को इसलिए पेश किया कि जब जब कुरान पे हमला हो, अगर कोई हिफाजत करे या न करे, मेरी औलाद जरूर हिफाजत करेगी, मेरी औलाद कुरान की हिफाजत जरूर करेगी। याद रखो हजरात, और कुरान की हिफाजत अहले बैत ने इस तरह से किया है कि कसम खुदा की, सुबह कयामत तक हमारा कुरान महफूज रहेगा। खुद रब्बे बारी का कौल है, बोलो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हजरात, अब तीसरी चौथी हदीस सुनो। इजाजत है? देखो भाई, इजाजत है। मैं सिर्फ आपका दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, वरना माइक ने 2 मरतबा डिस्टर्ब किया, मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन हटा नहीं, डटा हुआ हूँ। आप पूरा मजमा अगर एक और हदीस सुन लो फिर मुझे